Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. बात करेंगे कश्मीर के साथ जो खेल खेला गया पर्टिकुलरली उन लीडर्स की तरफ से जो पाकिस्तान में 1970 ऑनवर्ड्स कायद-ए-आज़म के विजन को जो इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर था उसको लेके हर दौर में किस तरीके से कश्मीर के साथ एक खेल खेला गया और कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आईं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान ने जानबूझकर इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आके या इंटरनेशनल प्रेशर उन्होंने जानबूझ के लिया या दूसरों के मकासद को सर्व कर रहे थे, तो कश्मीर को उन्होंने किस तरीके से कश्मीर के साथ बेसिकली धोखा कैसे किया, इसका बड़ा कम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्कशन किया है हामिद मीर साहब ने अपने रीसेंट एक पूरे 30 मिनट्स का 23 to 30 मिनट्स का उनका एक सेशन है जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर उसको मैं पूरे इंटरव्यू को देखूं तो उसको हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर 1 उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड उन्होंने दिया है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में उन्होंने ये किया जी कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो इंडिया के साथ तो कश्मीर का जो एनेक्सेशन है वो फ्रॉड है, वो धोखा है, वो डॉक्यूमेंट्स ही फेक है। और उसके लिए उन्होंने जो रीजनिंग दी है वो ये दी है जी कि देयर आर 3 ऑथर्स जिनको उन्होंने कोट किया है, जिसमें से 2 ब्रिटिश ऑथर्स हैं और एक इंडियन ऑथर है। एलिस्टर लैम्ब जिन्होंने लिखा है इनकम्प्लीट पार्टीशन, एंड देन प्रेम शंकर झा एक इंडियन ऑथर है, उसको उन्होंने कोट किया। और फिर एक है विक्टोरिया शेफर्ड जिसने बुक लिखी है कश्मीर इन द क्रॉस फायर। इन तीनों में उन्होंने ये कहा जी कि जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया क्लेम करता है कि उस वक्त के जो रूलर थे जो कश्मीर के अंदर, उसके साथ जो मिली भगत थी, क्योंकि उस वक्त जो पार्टीशन हो रही थी उसमें जो रूल ऑफ थम जो डिसाइड किया था वो ये था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स विल गो टू पाकिस्तान एंड दी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स विल गो टू इंडिया। और जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये ऑप्शन दी जानी थी कि वो डिसाइड करें अंदर उन्होंने किसके पास जाना है। चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन एक पहले से मिला हुआ था उस वक्त के नेहरू के साथ, और उसने उस वक्त जो कश्मीरी रूलर था उसके साथ भी मिल के उन्होंने हरी सिंह के साथ उन्होंने मिल के ये डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और उसकी जो डेट्स थी वो पता नहीं कब की डाली। तो बेसिकली द इंटायर डॉक्यूमेंट्स इज फिक्स्ड। सो तो इंडिया का जो क्लेम है एनेक्सेशन वाला उसको उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है कि ये सारा फ्रॉडुलेंट और 2 नंबर था। पहली बात, सबसे पहला तो इसको ये देखना है कि एनेक्सेशन जो इंडिया के साथ हुई थी वो बेसलेस थी, फ्रॉड थी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि कश्मीर के ऊपर एक नहीं 2 नहीं तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा रेजोल्यूशन है जिसमें यह कहा गया कि कश्मीरियों को ये राइट दिया जाएगा कि वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए या वहाँ पे वोटिंग करवाएंगे और वो दे विल मेक अ डिसीजन ऑन देयर कंसेंसस कि उन्होंने किसके पास जाना है, वेदर और नॉट दे विल गो विद इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्वियसली उनके पास इंडिपेंडेंट रहने का उसमें नहीं लिखा हो, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो यूएनओ में लेके गई थी वो इंडिया और पाकिस्तान इसमें आपस में गेम खेल रहे थे। उसके लिए उन्होंने कुछ अमेरिकन ऑथर्स का जिक्र किया है जिनमें उन्होंने लिखा है जी कि एक अमेरिकन ऑथर ने स्टैनले वॉलवर्ड जिन्होंने किताबें लिखी हैं, भुट्टो के ऊपर भी लिखी हैं, इंडिया के ऊपर भी लिखी हैं, जिन्ना के ऊपर भी लिखी हैं। तो वो ये लिखा है जी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। सो उसमें उन्होंने ये सारी रेजोल्यूशन के बारे में बताया है जी कि ये रेजोल्यूशन जो यूएन के अंदर रेजोल्यूशन है वो कश्मीर के बारे में बताई गई हैं। फिर उन्होंने आगे जाके ये कहा जी कि ये रेजोल्यूशन एक पार्ट आ गया, फिर बायलैटरल रेजोल्यूशन जो इंडिया और पाकिस्तान आपस में करता रहा वो दूसरा आ गया, फिर जो एनेक्सेशन वाला था ये तीसरा आ गया। फिर उन्होंने कहा जी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं और आपने मिस कर दी पाकिस्तान की ख़ास तौर पे। आप थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 1962 में जब वार हुई इंडिया और चाइना के दरमियान, तो दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देन रूलर अयूब खान कि वो जाके एटलीस्ट श्रीनगर को टेक ओवर कर सकते थे। लेकिन यूएस ने प्रेशर डाला अयूब खान के ऊपर कि आप कश्मीर के बारे में सोचें ही ना, जब आपको दिल चाहेगा हम आपको दिलवा देंगे, लेकिन अभी आप ना सोचें। तो वहाँ पे अयूब खान ने
سب سے پہلا جو کشمیریوں کے کمر میں چھرا گھونپا وہ یہ تھا کہ اس وقت کشمیر آزاد ہو سکتا تھا، نہیں آزاد کرایا. یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ پہلی وار تھی کشمیریوں کے اوپر. سو اس سے لگتا ہے کہ سول جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اس نے اپنی طرف سے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ آلویز کوشش کی ہے کہ کشمیر کو آزاد کرایا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمیشہ سے کشمیر کاز کے خلاف کام کیا ہے. تو یہ جو کشمیر کے نام پہ جو آپ کو دھوکھا یا سلوگن یا ہر روز یہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف گیم کھیلنا ہے، پالیٹکس کھیلنا ہے، سنسیریٹی نہیں ہے. اور اس کی پہلی مثال میں نے آپ کو ایوب خان کی دی. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو انہوں نے حامد میر صاحب نے اپنے ولاگ میں بولا ہے جی کہ 1995 کے اندر جب وہاں پہ اپرائزنگ ہو رہی تھی، بہت سارے مجاہدین اپر ہینڈ تھا وہاں پہ، انہوں نے تقریباً کشمیر کو کافی حد تک انڈین فورسز کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا. اس وقت جو ایٹ لیسٹ جو انڈین ناردرن کمانڈ تھی وہ ٹیک اوور کر سکتے تھے اگر پاکستان اس وقت ہیلپ کرتا. لیکن پاکستان کی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی کہ وہ اس وقت اس چکر میں لگی ہوئی تھی کہ جس طرح آج کل عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس وقت یہ لگی ہوئی تھی کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کسی طرح کے ان کو آپس میں لڑایا جا سکے اور پھر کشمیر کو بھول جائے، دفع کریں کشمیر کے بارے میں. تو انہوں نے آپس میں انٹرنل گیم پالیٹکس کھیل رہے تھے، لیکن کشمیر کو وہاں پہ بھی انہوں نے 95 میں بھی دھوکہ دیا. پھر کیا کیا، 1999 کے اندر کارگل وار شروع کر دی. جو اس وقت کے جو آرمی چیف سے جنرل مشرف، انہوں نے بغیر نواز شریف کی پرمیشن کے جا کے وہاں پہ وار شروع کر دی. اور جب نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شروع کی، تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے تو میں ودرا کر لیتا ہوں اپنی فورسز. یہ انہوں نے کہا جی کہ نسیم زارا صاحبہ نے اپنی بک میں لکھا ہے. ایک اور بات پھر آپ دیکھیے، یہ وہ زمانہ تھا جب 1987 کا زمانہ، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جب انڈیا نے جو آپ کے سیچین ہائٹس کو ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے ضیاء کا دور تھا، انہوں نے لے لیا. مقبول بٹ جو ہے 1987 میں شہید کر دی گئی. یہ وہ دور تھا جب آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ کشمیر کو آزاد کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے آزاد نہیں کروایا. اچھا، تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ اگست 5 2019 کو جو آرٹیکل 370-35 پہ ریووک کیا گیا انڈیا کا، اسی طرح کا ایک آرٹیکل ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو اس کو 257 کہتے ہیں. اس کی وائلیشن اس وقت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے. آپ جا کے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ وہی چیز کی جا رہی ہے جو انڈیا نے وہاں پہ کشمیر میں کر رکھی ہے. جو جنرل مشرف کا فارمولہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ جنرل مشرف نے 4 پوائنٹ فارمولہ دیا تھا اپنے دور حکومت میں، جب انہوں نے ٹیک اوور کر لی، مارشل لا لگا دیا، تو وہ انڈیا کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی، بیک ڈور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی اس کے اندر ایک فارمولہ تھا جو کہ بیسیکلی منموہن سنگھ نے تیار کیا تھا، لیکن جنرل مشرف نے اس کو ٹیک اوور کر دیا. اب یہ جو ٹیک اوور کیا یہ لکھتے ہیں کون؟ یہ سنجے بارو ہیں جو ایک انڈین آتھر ہیں جنہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے. اور وہ جو 4 پوائنٹ کشمیر فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ جو حصہ جس کے پاس ہے بالکل اسی کے پاس رہے، اس میں اٹانومس سٹیٹس دیا جائے اور بارڈرز کو صاف کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو آپس میں آنا جانا شروع ہو جائے. مظفر آباد کشمیر ہو، آپ کو یاد ہو کچھ بس سروس بھی انہوں نے شروع کی تھی. تو یہ ایک آؤٹ آف باکس اپروچ انہوں نے اس وقت شروع کی تھی. بیسیکلی یہ فارمولہ کہتے ہیں منموہن سنگھ کا تھا، لیکن جنرل مشرف نے اڈاپٹ کیا اور اس کو جنرل مشرف فارمولہ بھی کہا جانے لگا. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جنرل مشرف آزاد کشمیر کے چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب کو بیک اینڈ فورتھ انڈیا میں بھیجتے تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو کشمیری لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت کریں. وہ بہانے سے وہاں پہ جاتے تھے تاکہ ان کے اس نیریٹو کو سیل کیا جا سکے. اگست 5 2019 کو جو آرٹیکل 370 ریووک کیا اور پھر اس کو ابھی 2023 میں انڈین کورٹس نے اس کو افرم بھی کر دیا کہ وہ لیگل تھا، لیجٹمیٹ تھا، سارا کچھ تھا. اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 257 جو آرٹیکل ہے اس کی وائلیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ وائلیشن نہیں ہو رہی؟ اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ جب اگست 5 کے بعد عمران خان جب پرائم منسٹر تھے 2019 میں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس وقت تک انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ڈسکشن نہیں کریں گے جب تک وہ اپنا یہ ڈیسیژن واپس نہیں لیتا. لیکن عنوان ہے سویلین گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرے، انڈیا کے ساتھ کشمیر کے بارے میں سیریسلی ڈائلاگ شروع کریں.
لیکن آن دی ادر ہینڈ جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے اور فیض حمید جو اس وقت آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، انہوں نے آلریڈی کشمیر کے بارے میں سودا کر چکے تھے اور انہوں نے جا کے انڈیا کے ساتھ سیز فائر کر لیا. آپ کو یاد ہوگا بارڈر پہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے جا کے سیز فائر کر لی. تو آن ون ہیڈ سویلین گورنمنٹ ایک ڈائریکشن پہ جا رہی تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی تھی، اور آل آف اے سڈن پتہ چلتا ہے جی کہ انڈین پرائم منسٹر پاکستان آنے والا تھا، جس کا پتہ فارن آفس میں چلا. انہوں نے آ کے عمران خان کو بتایا، عمران خان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. سو یہ وہ ڈرامہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہتی ہے کہ آپ کو 1962 میں اپرچونٹی ملی، آپ نے نئی کشمیر آزاد کرایا، آپ کو 95 میں ملی، آپ کو 87 میں ملی، 99 میں ملی، 2005 میں ملی، آپ نے نہیں کروایا. سو کشمیر کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی سیریس نہیں ہے. اور یہ آرٹیکل 257 آف پاکستان کانسٹیٹیوشن اور 370 آف انڈین کانسٹیٹیوشن دے آر اباؤٹ دا سیم اکارڈنگ ٹو حامد میر صاحب. جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں وائلیشن آف دیئر اون کانسٹیٹیوشن، تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں، اور یہ 257 کہتا کیا ہے؟ 257 یہ کہتا ہے کہ جب کشمیری پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے تو پاکستان ان کو کہے گا جی کہ آپ بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، یہ آزاد ہونا ہے، پھر بعد میں جا کے بات کریں گے. تو بیسیکلی نہ ہونے والی بات یہ ہے. سو دیٹس ویئر دا کشمیر سچویشن از، بیکاز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان بڑا سنسیئر ہے کشمیر کے بارے میں، لیکن یہ صرف ایک گمک ہے جو کھیل رہا ہے، پالیٹکس ہے، کشمیر کے بارے میں سیریس نہیں ہے. کشمیر کو اگر آزاد کروانا ہے، کشمیر کے بارے میں سیریس ہونا ہے، تو کشمیریوں کو اس کے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اس موومنٹ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. ڈونٹ ریلائی آن یور انٹرسٹڈ اٹرنی جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آن انٹرنیشنل فورم، بیکاز they are only using Kashmir for their own personal gains, not for the gains of Pakistan. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.